کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً نیکی کرنے کی توفیق دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اور گناہوں سے بچانے والی بھی ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق جسے اللہ دیتا ہے وہی اس کے گھر میں آتا ہے۔ سامعین مکرم، رجب کے مہینے کے آخری دنوں میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ہم نے سنا کہ شب معراج ایک رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بارے میں اور اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر مجھے اور آپ کو کیا دیا۔ کیا محض ایک رات کو اپنے پیغمبر کو زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کرایا، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ اور اتنا لمبا سفر کرا کر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دیا؟ کوئی بھی سفر بے فائدہ نہیں ہے دنیا میں، اور وہ سفر تو انسان کا بے فائدہ نہیں ہے، اور اگر وہ سفر کرانے والی اللہ کی ذات ہو تو وہ سفر کیا بے فائدہ ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا، اور سفر کرانے والا اللہ تھا۔ تو اس عظیم سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو انعامات عطا فرمائے اپنی امت کے لیے، وہ بھی انتہائی اہم انعام تھا۔ تو اس سفر کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے سنا شب معراج کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج، معراج کا سفر یعنی بلندیوں کا سفر، بلندی پہ چڑھنے کا سفر۔ اس سفر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ سفر تھا زمین سے زمین تک، یعنی اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو اللہ کے نبی کو مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، ایک یہ سفر تھا۔ اس سفر کو قرآن کہتا ہے اسرا۔ قرآن کی آیت ہے 15واں سپارہ پہلی آیت، ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو یہ سفر قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک رات کو اللہ اپنے بندے کو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا کہاں سے؟ مسجد حرام بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی فلسطین تک. اللہ نے یہ سفر کرایا اپنے پیغمبر کو. سفر کی بہت تفصیل ہے، اس میں جاؤں گا تو مقصودی بات رہ جائے گی. مختصر ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی مکہ سے سفر کر کے وہ سواری جو جنت سے آئی تھی جبریل امین نے، اس سواری پر اپنے اللہ کے نبی کو سوار کیا اور پھر مکہ سے فلسطین تک اللہ کے نبی تشریف لے گئے. فلسطین جب اللہ کے نبی پہنچے تو فلسطین کے اندر جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، یہ مسجد اقصی اس وقت بھی موجود تھی اور اس مسجد میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے. اس مسجد میں پہنچ کر وہاں پر تمام انبیاء کرام کو اللہ نے جمع فرمایا. کس نے جمع فرمایا؟ اللہ نے جمع فرمایا. مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب انبیاء کرام دنیا میں نہیں تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں تھے، اس وقت کے لوگوں کے سامنے نہیں تھے، لیکن اس رات اللہ نے تمام انبیاء کرام کو اس مسجد میں جمع فرمایا. کرنے والی ذات ایک اللہ کی. تو اللہ نے ان کو وہاں جمع فرمایا اور جمع فرما کر وہاں پر ایک اہم کام سر انجام دیا گیا کہ تمام انبیاء کرام موجود ہیں صفے بنا کر، اور اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھائی. تمام انبیاء کرام کی امامت کی. سارے نبی پیچھے، ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑے ہیں، آدم صفی اللہ پیچھے کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ پیچھے کھڑے ہیں، جناب جبریل امین پیچھے کھڑے ہیں اور مصلی پہ محمد عربی کھڑے ہیں. آقا کریم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد یہ سفر آگے چلا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو زمین سے آسمان کی طرف بلایا کہ اب آسمانوں کا سفر کرانا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اس سفر کا انکار کرتے ہیں چونکہ بندہ زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا. بہت سارے فلاسفہ، سائنسدان یہ چیزیں نہیں مانتے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اس چیز کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آسمان پر گیا. تو اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا جب وہ مومن ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی نہیں جا سکتا، ہم بھی کہتے ہیں اس وقت کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جس کو اللہ لے جائے اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمانوں کا یہ سفر شروع کیا. اللہ کے نبی فلسطین کی اس مسجد میں موجود تھے. اس مسجد سے اس سفر کا آغاز ہوا. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مکہ سے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا سکتا تھا، فلسطین کیوں لے کر گیا؟ مسجد حرام بیت اللہ سے اللہ اپنے نبی کو آسمانوں پر لے جا سکتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے فلسطین کا سفر کیوں کرایا؟ اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی بھی عزت ہے، احترام ہے، تو مسجد اقصی کی عزت بھی کم نہیں ہے. اور یہ شرف مسجد اقصی کو حاصل ہوا کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی. اور پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا. آج لوگ
اللہ کے نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں، مقام بیان کرتے ہیں، مرتبہ بیان کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کی بات نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی جوتی کی بات کرتا، اللہ کے نبی کے نعلین کی بات کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو پہاڑ کوئی طور پر بلایا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ چپل اتار کے آ، یہ جگہ مقدس ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر بلایا تو اللہ نے نبی سے یوں نہیں کہا نبی میرے نبی جی چپل اتار کے آئیں، آسمان پاکیزہ جگہ ہے۔ چونکہ جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہو جاتی ہے وہ چیز بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، توجہ آپ کی چاہوں گا، آقا کریم نے فلسطین سے سفر کیا آسمانوں کا، میرے نبی بلندی پہ چلتے گئے، فلسطین کی سرزمین نیچے رہ گئی، اللہ کے نبی اوپر چلے گئے، زمین نیچے رہ گئی، اللہ کے نبی بلند ہو گئے، ستارے نیچے، میرے نبی کی جوتی اونچی ہو گئی، آسمان نیچے، میرے پیغمبر کی جوتی اونچی ہو گئی، ستارے نیچے، میرے نبی کی جوتی اونچی ہو گئی، چاند نیچے رہ گیا، میرے نبی کی جوتی اوپر پہنچ گئی، اور ایک آسمان نیچے رہتا ہے، میرے پیغمبر کی جوتی اوپر چلی جاتی ہے، دوسرا آسمان نیچے رہ جاتا ہے، میرے پیغمبر کی جوتی اوپر پہنچ جاتی ہے، تیسرا آسمان نیچے رہتا ہے، میرے نبی کی جوتی اوپر جاتی ہے، چوتھا آسمان نیچے رہتا ہے، میرے پیغمبر کی جوتی اوپر پہنچ جاتی ہے، پانچواں آسمان نیچے رہ جاتا ہے اور میرے پیغمبر کی جوتی اوپر پہنچ جاتی ہے، چھٹا آسمان نیچے رہ جاتا ہے، میرے پیغمبر کی جوتی اوپر پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں اور محمد عربی کی جوتی اوپر پہنچ جاتی ہے۔ سامعین مکرم، بات کرتے ہیں نبی کی، میں کہتا ہوں میرے نبی کی تو عظمت بہت بلند ہے، حضور کی جوتی کی اتنی عظمت ہے کہ نبی کے پیر سے لگی، پاؤں سے لگی تو ساتویں آسمان پر پہنچے، ایسی باکمال حضور کی چپل، حضور کا نعلین، ہم تو اس کو بھی عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں محبت اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول کی ہر چیز سے محبت ہے۔ جنت کے اندر حضور جاتے ہیں، جنت کے اندر میرے نبی پہنچے، چل رہے ہیں جنت کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ نبی جنت میں چل رہے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور وہاں نبی کے قدموں کے آگے کسی اور کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کس کے پاؤں کی آواز ہے؟ چونکہ نسبت نبی کے ساتھ تھی، اللہ کے نبی کو بتلایا گیا، جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام بلال چلتا مکہ کی سرزمین پہ ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ اللہ آپ کو جنت میں سنا رہا ہے۔ نسبت بلال کی ہوئی میرے نبی سے، بلال کا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ بلال چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی سے نسبت کی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے تحفے میں کیا چیز عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، بہت اہم بات ہے، کیا ہم نے اس تحفے کی قدر کی ہے؟ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں،
لیکن میں کیسے مانوں کہ آپ عاشق رسول ہیں؟ مجھے عشق رسول والا کوئی کام نظر آئے گا تو مانوں گا۔ دنیا تب عاشق مانے گی جب کوئی عشق والا کام نظر آئے گا۔ لوگوں نے مجنوں کو لیلا کا عاشق کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ لوگوں نے کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ لیلا کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں بھی چاٹتا تھا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ مجنوں ہے۔ کس کا؟ لیلا کا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مجنوں ہیں اپنے نبی کے، کہتے نہیں کہتے؟ ہم عاشق ہیں اپنے نبی کے۔ تو کیا نبی جو آسمانوں سے میرے لیے تحفہ لائے، میں نے اس تحفے کی بھی قدر نہیں کی؟ تحفہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب آسمانوں پر پہنچے، اپنے رب سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفہ عطا فرمایا کہ یہ تحفہ میری طرف سے اپنی امت کے لیے لے جائیے اور اپنی امت کو جا کر دے دیجیے۔ کیا تحفہ تھا؟ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے، بتائیے گا کیا تھا؟ بولیے گا آواز سے، آواز سے۔ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ دیا نماز کا۔ کس کے لیے دیا؟ میرے اور آپ کے لیے دیا۔ اور ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو زمین سے آسمان پر لایا، حج فرض ہوتا ہے زمین پر، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زمین پر، روزہ فرض ہوتا ہے زمین پر، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اتنا سفر کرایا اپنے نبی کو۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی اہم چیز تھی کہ جس کے لیے اللہ نے نبی کو آسمان پر بلا لیا۔ باقی چیزیں اللہ نے زمین پر دے دی، اور آج ہم نے اس نماز کی قدر نہیں کی۔ ہماری مساجد خالی ہیں، ہم کمروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا۔ سامعین، اگر محمد عربی سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم رسول عربی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو اس ایک تحفے کی تو قدر کر لیجیے، اس ایک ہی تحفے کو تو اپنا لیجیے، تاکہ دنیا کہہ سکے کہ آپ عاشق رسول ہیں، دنیا مان سکے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ اور اللہ نے یہ تحفہ دیا، ایسا تحفہ کہ اپنے نبی کا معراج آسمانوں پر بلا کے اور مومن کو نماز دی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ کیسے؟ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی حالت میں آپ اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتے ہیں۔ اور میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جیسے اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے قریب ہوئے تھے، ایسے ہی مومن بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سجدہ بھی اللہ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں۔